والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین۔ تمام تر تعریف اور توصیف اللہ جل شانہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا پالنے والا ہے۔ ہدیہ درود و سلام آخر زمان پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ نبی الکریم کی ذات بابرکات پر کہ جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسماں کی ہر شے کو پیدا فرمایا۔ انتہائی واجب و احترام میرے سامعین، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محمد آصف مغل جن کی رہائش گاہ پر میں اور آپ سب جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں ہونے والی محفل کے اندر شریک ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور اہل خانہ کے رزق میں، اولاد میں، جان میں، مال میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ محمد آصف، ان کے والد صاحب، سارے ماشاءاللہ جتنے بھائی ہیں بہت تابع دار اور اچھے بھائی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اور آصف کا ایک بیٹا ہمارے پاس حفظ بھی کر رہا ہے اور اگلے چند ماہ کے اندر وہ مکمل کر لے گا۔ یہ بھی بڑی ایک خوش قسمتی ہے ماں باپ کے لیے۔ اولاد اگر وہ قرآن پاک کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیں تو یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ اللہ اس کو تکمیل قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، قرآن پاک کی ایک بڑی مشہور آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کیا۔ محترم، اگر آپ غور و فکر کریں اور چند لمحے اپنے ذہنوں پر دباؤ ڈالیں اور اپنے دل کے گانوں سے اگر سماعت فرمائیں تو یہ بات آپ کے شعور اور ادراک کے اندر، فہم و فراست کے اندر ضرور ابھرے گی کہ اللہ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر رہا ہے اور پھر بلند بھی اسی کی خاطر کر رہا ہے۔ یہاں پر یہ بھی ممکنات میں سے انسانی ذہن ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے، ممکنات میں سے ہو سکتا تھا کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنی خاطر بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی رسالت کی خاطر بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو قرب الہی کی وجہ سے بلند کر دیا ہے۔ لیکن یہ کوئی بھی جملہ یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کیا۔ دوبارہ غور کیجئے گا اور پھر توجہ کیجئے گا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر، یعنی جو کام ہو رہا ہے اور جس کام کو کیا گیا ہے اس کی وجہ جو ہے، وجہ حسر،
وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور جس ہستی کا ذکر بلند کیا گیا وہ بھی حضور کی ذات ہے، اور جن کی خاطر بلند کیا گیا وہ بھی حضور کی ذات ہے۔ وجہ حسر بھی یہاں پر حضور ہیں، اور جن کی خاطر اللہ رب العزت ذکر کو بلند کر رہا ہے وہ حضور کی ذات مبارکہ ہے۔ دیگر انبیاء کرام کا اگر تذکرہ ہم پڑھیں قرآن پاک کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر، تو مختلف جہتوں سے اور مختلف راہوں سے چند مسائل ہمارے سمجھ میں آتے ہیں کہ بعض نبی کو، جتنے بھی نبی اللہ کے ہیں وہ برحق نبی ہیں، سچے ہیں، سب کے بلند رفع درجات ہیں، اور سب جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر اللہ نے انہیں عزت اور تکریم سے نوازا ہے، لیکن سارے نبیوں کو اللہ مرتبہ دیتا ہے، ان کو کوئی نعمت دیتا ہے، ان کو کوئی اعزاز دیتا ہے، تو اس کا تذکرہ جب کرتا ہے اللہ رب العزت تو اللہ فرما دیتا ہے کہ اے میرے نبی، طلوع نے فلاں کام جو کیا تھا اس کے عوض اور اس کے اجر کے طور پر میں نے آپ کے یہ فلاں کام کو بلند کر دیا۔ لیکن یہاں پر اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بڑے خاص انداز کے ساتھ فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کیا ہے۔ یہاں پر اس بات کو ذہن میں رکھیے، اور قرآن پاک کے 3-4 مقامات اور ان کو ذہن میں لا کر پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت اپنی نسبت حضور کی طرف کرتا ہے تو اسلوب بیان یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، محبوب میں نے تیری خاطر ان لوگوں کو معاف کر دیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، گناہوں کی دلدل میں پھنس جائیں اور اپنے آپ کو گندا کر بیٹھیں، تو ان سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ جب آپ کی بارگاہ مصطفی کے اندر آ جائیں گے تو میں آپ کی خاطر ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہاں پر وجہ حسر یہ بنی کہ گناہ لوگوں کے معاف ہوں گے اور وجہ حضور کی ذات ہوگی، اور معاف کرنے والا یہاں پر فاعل اللہ کی ذات ہے۔ یہاں پر معاف کرنے والی کس کی ذات ہے جی؟ اللہ کی ذات ہے۔ وہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، لیکن معاف کرتے ہوئے اسے کسی نے پوچھنا نہیں کہ تو نے اس کو جہنم میں کیوں ڈال دیا ہے اور اس کو جنت تم نے کیوں دی ہے۔ وہ مالکی یوم الدین ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اور مالک سے یہ پوچھا نہیں جاتا کہ تم نے یہ فلاں کو جنت کیوں دی اور فلاں کو جنت کیوں نہ دی۔ مالک سے یہ پوچھا نہیں جاتا، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے جس کو اس نے جنت دینی ہے، جس کو اس نے جو نعمت دینی ہے، فرمایا محبوب میں نے تیری خاطر دی ہے۔ یعنی دینے والا وہ ہے، وہ اگر کسی کی خاطر نہ بھی درمیان میں لائے، وسیلے کو نہ بھی لائے، تب بھی وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ محبوب میں نے یہ چیز تیری امت کو دے دی ہے، میں نے امت مسلمہ کو یہ دے دی، مومنین کو یہ چیز عطا فرما دی۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے محبوب میں نے فلاں نعمت ان کو دی، ان پر بخشش کا سامان کیا تو تیری خاطر کیا۔ کس کی خاطر کیا؟ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، اللہ شاہ صاحب۔ میری بات سمجھ رہے ہیں سارے جی؟ میں کچھ تمہیدی باتیں آپ کے گوش گزار کر کے نا بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ پھر اس موضوع پر پھر گفتگو کر لیں گے۔ آج اس کے بنیادی چند مقاصد میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ یہ ان آیات میں سے ہے جن کو سمجھنے کے لیے اور جن کی تفاسیر کرنے کے لیے صحابہ کرام کو بھی اہل بیت کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ اولین مخاطب قرآن کے کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ اولین مخاطب قرآن کے صحابہ ہیں، اور انہیں بھی جب ضرورت پڑی کہ فلاں آیت کی تفسیر کیا ہے تو وہ قرآن والوں کے گھر کی طرف انہوں نے رجوع کیا کہ جناب آپ بتائیے
اس آیت کی تفسیر کے اندر امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کی خاطر. اچھا رفعنا جمع کا صیغہ ہے. کس کا صیغہ ہے جی؟ جمع. جب بولنے والے 4-5 ہوں نا، 3 سے زیادہ ہوں کم از کم، تو ان پر جمع کا صیغہ اطلاق کرتا ہے، اور جب بولنے والے 2 ہوں تو تثنیہ کا صیغہ ان پر صادق آتا ہے، اور جب بولنے والا واحد ہو تو واحد متکلم کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، ایک کا ہوتا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بولنے والی ذات ایک ہے. کون بول رہا ہے؟ اور اللہ کی ذات ایک ہے، لیکن اپنے لیے وہ صیغہ استعمال رہا ہے وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا، اور ہم نے بلند کیا. ذات وہ واحد ہے، اپنے لیے کلام وہ جو منتخب کر رہا ہے وہ جمع کا کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ اس کی 20 مثالیں قرآن پاک سے دی جا سکتی ہیں کہ جب کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے کہا حضور کو کہ جناب یہ جو قرآن ہے یہ آپ نے خود ہی لکھ لیا ہے اور خود بنا کر آپ لا رہے ہیں، اور یہ جب تک آپ ہیں تو رہے گا، اس کے بعد یہ اس کی کوئی حفاظت نہیں ہوگی، تو اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ. نحنو پھر جمع کا صیغہ ہے، یعنی کہ قرآن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اچھا جی، جب ہم کا لفظ استعمال ہوا تو پھر ذو معنی لفظ ہے. بھئی کیوں ہم کا لفظ استعمال ہوا؟ ہم کیوں ہوا؟ تو اس کے 2 معنی میں آپ کے پیش کرتا ہوں جی، اس امید کے ساتھ کہ آپ میری طرف توجہ کریں گے. 2 معنی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو اس کے کچھ اور مفاہیم کی طرف بھی غور کریں گے. پہلا معنی یہ ہے، یہ میں معنی تفسیر مظہری سے کر رہا ہوں جی، اور یہ عام فہم معنی ہے، عام دنیا کے اندر استعمال ہونے والا اردو محاورہ ہے. اردو محاورے کے اندر جب بولا جاتا ہے نا کسی کو اپنی ساکھ بتانی ہو اور کسی کو مغلوب کرنا ہو اور کسی پر روب اور دبدبہ بٹھانا ہو تو کہا جاتا ہے جی ہم ہیں. بے شک اکیلا آدمی ہو، وہ جب ہم کہتا ہے نا تو اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے. اگر اس کی برادری شرادری بابا تگڑی شگڑی ہے تو اپنی برادری کو بیچ میں لا رہے ہیں، اگر اس کی اولاد بابا تگڑی ہے تو اپنی اولاد کو ساتھ لا رہے ہیں، اگر اس کے بھائی ہیں تو وہ اپنے بھائیوں کو ساتھ لا رہے ہیں، اور دوسرے کو للکار کے کہہ رہا ہے کہ ہم ہیں، بھئی ہم برادری والے ہیں، ہم تگڑے لوگ ہیں، ہم میں یہ سکت اور قوت ہے، ہمارے اندر اتنی ہے جو ہے وہ طاقت ہے کہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. اور جب اس ہم کو اللہ کی طرف کریں نا، کس کی طرف کریں؟ اللہ کی طرف کریں، تو پھر بڑا نازک معاملہ آ جاتا ہے. یار اللہ تو واحد ہے، اسے ہم کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن اللہ نے تفسیر مظہری کی پہلی بات میں بتاتا ہوں، پھر دوسری بات بتاتا ہوں. تفسیر مظہری کے اندر تفسیر مظہری لکھنے والی یہ پانی پت کے محدث گزرے ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی. کیا بات ہے، بہت بڑے بزرگ صرفی ناوی اور مفسر اور محدث ہو کے اپنے وقت کے جو ہیں وہ محدث ہو کر گزرے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے کہا نا کہ ہم، اور ہم کا ذکر اللہ نے قرآن میں متعدد مقامات پہ کیا ہے، قرآن کے نزول پر کیا ہے، حضور کے ذکر پر کیا ہے، کافروں کو جواب دینے کے لیے کہا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے للکار کے کہا کیا محمد تو اکیلا ہے اور تو نے یہ قرآن پاک جناب وہ اپنے پاس سے گاڑ لیا ہے، تو کیا کرے گا؟ تو اس وقت اللہ نے فرمایا ہم نے اسے نازل کیا ہے، محمد کو تم اکیلا نہ سمجھو، میں محمد کے ساتھ ہوں. تو اس سے ایک قوت اور اس سے معنی کے اندر ایک ایسے مفاہیم پیدا ہوئے کہ کافروں پر رعب اور دبدبہ طاری ہوا لفظ ہم سے. اور بے عین ہی اسی طرح اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے اور ہم ہی آپ کے ذکر کو بلند کر رہے ہیں. اب دیکھیے دوسری جو بڑی انتہائی دلچسپ بات میں آپ کے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ مل کر یصلون علی النبی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو۔ اب سوچئے اللہ اپنے ساتھ کس کو ملا رہا ہے؟ اب بولو تو صحیح یار، کس کو ملا رہا ہے؟ فرشتوں کو ملا رہا ہے۔ کلہ اللہ پڑھے تو پھر بھی کاٹ نہیں گا، اس نے فرشتوں کو کیوں ملایا ساتھ؟ مجلس ملائکہ کو کیوں قائم کیا؟ کہ ایک آدمی کی اور بات ہے، اور جب مجالس اکٹھی ہو جاتی ہیں تو قوت بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ واحد ہو کر بھی قہار ہے، جبار ہے، اس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ اس نے فرمایا میں اور میرے فرشتے مل کر نبی کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مل کر نبی کا ذکر کرتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی مل کر، بھئی درود ذکر ہے نا حضور کا، فرمایا میں اور میرے فرشتے۔ اچھا کبھی آپ نے غور کیا ہو، اور غور کیجئے گا اس آیت پر کہ اللہ کون سا درود اپنے نبی پر پڑھتا ہے؟ علماء مفسرین نے اس پر بحث کی ہے اور جرح و تعدیل کی ہے۔ علماء مفسرین نے لکھے ہیں کہ اللہ کا درود پڑھنا حضور کے رفع درجات ہیں، کہ حضور کے درجات کو بلند کرنا ہوتا ہے، اور اللہ یہ درود نہیں پڑھتا جو ہم پڑھتے ہیں۔ گل سمجھائیے کہ نہیں؟ بلکہ اگر آپ کی اطلاع کے لیے عرض یہ ہے کہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں نا، یہ کلمہ نبی نہیں پڑھتے، حضور نے یہ کلمہ نہیں پڑھا۔ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور نے تو یہ نہیں پڑھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول نے، بذات خود وہ محمد ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ اسی طرح جو درود پاک پڑھا جا رہا ہے، اللہ اس طرح درود نہیں پڑھتا کہ اللہم صلی علی، اے اللہ تو درود بھیج، برکت بھیج محمد پر، نہیں، اللہ کسی اور کو کہے گا؟ بولو تو صحیح، چپ لگ گئی تو اللہ کسی اور کو کہے گا؟ نہیں کہے گا۔ اللہ جب اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے تو رفع درجات کے لیے، اے نبی تم پر سلام ہو، اے نبی تم پر سلام ہو۔ آگے آگے ہو جاؤ ماشاءاللہ، تھوڑے تھوڑے آگے ہو، اے سیڈ تو آگے ہو بیٹا، آگے آ جا، آگے آ جا، آگے آ جا، شاباش، بیٹھ جاؤ، آگے آگے تشریف لے آؤ جی۔ میں کوئی گل تھوڑے نہ کرنا چاہنا، میں کدی کدی موج دی گل کرنی ہوندی، پر جدوں میں کوئی گل ایندی کراں تے تسی نال ہی نہ دھونا تھلے کرنا ہو رہے، کوئی میں اگلی گل نہیں کرن لگا، کوئی میں وہی گل کرنی جی میں شروع کیتی یہ گل، تسی توجہ کرو۔ وَرَفَعْنَا، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کیا ہے۔ وجہ اثر کا اگر کوئی اور ہوتی، کوئی رتبہ ہوتا، کوئی مقام ہوتا، امت کی بات ہوتی، کسی نیک عمل کی بات ہوتی، تو پھر بات بٹ جاتی اور بات کی وہ تاثیر نہ رہتی۔ اگر یہ میں مفسر جو پڑھانے والے، تفسیر پڑھنے والے لوگوں کے سامنے یہ جملے بولوں تو یقیناً وہ معزوز ہوں گے کہ وجہ حسر جب کوئی اور بن جاتا ہے نا، کہ یار یہ ہمارے علاقے کی جو گلی بنائی ہے نا ایم پی اے صاحب نے، یہ بنائی ہے ہمارے محلے کا فلان چودھری ہے، اس کی خاطر، گل سمجھائیے کہ نہیں؟ اونج ویسے محلہ سارا ادھر تے ٹردا پھردا ہے، تے جیڑی تختی لگی ہے نا اس پہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں آدمی کی ڈیمانڈ پر میں نے یہ گلی تعمیر کروائی، فلاں آدمی کی ڈیمانڈ پر یہ سڑک میں نے تعمیر کروائی، انہوں نے سڑک ادھر کلے سے تیار کروائی ہے۔ اب بولو تو صحیح، وہ سب اس پر چلتے ہیں، لیکن وجہ اثر کوئی ایک ہے، اور اس ایک کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ سب کو سہولت مل رہی ہے۔ اگر وَرَفَعْنَا لَكَ ذکر کے اندر وجہ اثر کوئی اور بن جاتا، محبوب ہم نے آپ کا ذکر اس لیے بلند کیا ہے نا کہ آپ نے ہماری راہ میں بڑے جہاد کیے ہیں، آپ نے ہماری راہ میں بڑے نفل پڑھے ہیں، آپ نے ہمارا پیغام پہنچایا لوگوں تک، اس لیے ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ تو پھر وہ مزہ نہ رہتا کہ وہ کام کرنے کی وجہ سے اللہ نے حضور کے ذکر کو بلند کیا، فرمایا سارے کام، ساری نیکیاں، سارے درجات نیچے ہیں، حضور کی ذات اوپر ہے۔ فرمایا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، کسی وجہ سے نہیں کیا ہے، آپ کی وجہ سے کیا ہے۔ سمجھائے گی گل کہ نہیں؟ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کیا ہے۔ اگر کوئی اور چیز وجہ حسر بنا لی جاتی
تو پھر اس چیز کی اہمیت بڑھ جاتی. اور اللہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں کسی اور کو اہمیت دوں. اللہ یہی چاہتا ہے کہ جب بھی میں اہمیت دوں اپنے حبیب کو دوں. تو میں یہ عرض کرتا, اللہ نے فرمایا اے نبی تم پر سلام ہو. کب کہا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے, قرب الہی نصیب ہوا, بہت زیادہ قرب ہوا. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا تک تو ہمیں محسوس ہوتا ہے اور قرآن سے پڑھتے ہیں, لیکن جو قرب الہی حضور کو ملا ہے وہ کسی کی سمجھ میں نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے. گھڑی اگر پہنی ہوئے نا ہاتھ نہ لے, یہ اس کو ایک فٹ کے فاصلے پر رکھیں آپ کو ٹائم نظر آ جائے گا. تھوڑا فاصلے تے اینو رکھو اکھاں دے اوتے, چوکھا نظر آنا چاہیے نا. اکھاں دے نیڑے ہو گئی ہے, چوکھی نیڑے ہو گئی ہے, نظر آتا ہے. یہ مطلب ہے ویکھن واسطے وقفہ چاہیے. تے اگر انہوں قریب کر لئیے اکھاں دے تے نظر تے دور کر لئیے تے انسان نہ دور سے دیکھ سکتا ہے نہ نزدیک سے دیکھ سکتا ہے. تے شے ادو نظر نہیں آندی یا دور تو ویکھیے یا غرور نال ویکھیے, اس وقت نظر نہیں آتی. اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین قاب قوسین. میں نے اپنے محبوب کو قریب کیا, اتنا قریب کیا جیسے تیر اور کمان ہے. گل سمجھائے جی کہ نہیں؟ تیر کمان عرب کے اندر عمومی طور پر چلتے تھے. اللہ نے مثال اسی چیز کی دینی تھی جو وہاں پر راج تھا, جو راج چیز ہے اس کی مثال دی. فرمایا تیر اور کمان جتنے اپنے میں قریب ہے نا, اتنا میرا محبوب میرے قریب ہوا. لوگوں کی کیپیسٹی اتنی تھی, لوگوں نے کہا بس جب تیر اور کمان کے فاصلے پر نبی اللہ کے قریب ہو گیا تو اس سے زیادہ قریب کیا ہونا ہے, یہ تو بالکل قریب ہو گیا. اللہ نے فرمایا یہ قربت تمہارے لیے ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ تمہارے لیے قربت ہے. میں نے اپنے محبوب کو او ادنا کہہ کے اور بھی قریب کیا ہوا ہے. یہ جو قربت دوری والی ہے تیر اور کمان کی, یہ تمہیں سمجھانے کے لیے ہے کہ تم ہو وقفے اور فاصلے والے لوگ. تم تو قریب سے دیکھ نہیں سکتے اور نہ دور سے دیکھ سکتے ہو, اور میں رب ہوں, نہ مجھے قربت کی پرواہ ہے نہ دوری کی پرواہ ہے. اور میں ورفعنا لک ذکرک, جب قریب کیا نا اللہ نے, بہت قریب کیا, تو ثم دنا کی منزلیں طے ہو گئی. کہاں پر طے ہوئی؟ یہ ساتوں آسمان گزرنے کے بعد ہوئی. اور ساتوں آسمان کے بعد دیکھیں نا, زمین سے آسمان کا جتنا فاصلہ ہے اتنا ہی پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ ہے, اور جتنا پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک فاصلہ ہے نا, اتنا ہی فاصلہ آگے سدرۃ المنتہا کا ہے. اور اللہ اپنے محبوب کو سدرۃ المنتہا تک تو لے گیا نا سب کے سامنے, اور ساتھ اس لے گیا اب جبرائیل کو. وہاں تک تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل ساتھ ہے, اور جس جگہ پر جبرائیل کے پر جلنا شروع ہوئے, اللہ تو اپنے محبوب کو اس سے بھی آگے زیادہ لے گیا. اس سے بھی کہاں پر لے گیا کہ لا مکان تک. کہاں پر؟ لا مکان تک. ایک ہوتا ہے مکان رہنے کی جگہ, جس جگہ پر سپیس ہو, جگہ ہو یہاں پر انسان رہ سکتا ہے, اس کو کہتے ہیں مکان. اور ایک ہوتا ہے لا مکان. کیا ہوتا ہے؟ لا مکان ہوتا ہے. اور لا مکان کیا ہوتا ہے جی؟ لا مکان وہ ہوتا ہے جہاں مکان نہ ہو. اور وہاں پر اپنے محبوب کو لے کے گیا. کہاں لے گیا؟ اس پر مفسرین نے کچھ قول کیے, تھوڑے زیادہ بحث اس پر کسی مفسر نے بھی نہیں کی. کچھ قول کیے جتنے انسان کی عقل, فراست, فہم اس کا جتنا کام کرتا ہے اتنا اس کو بتایا جائے. اللہ نے بھی وہ دیکھ سکتا ہے. مجھے کوئی کہے کہ جناب یہ مائک آپ سے 1 فٹ کے فاصلے پر ہے, تو آپ سارے کہیں گے بالکل بالکل قریب ہے, میں جب چاہوں اس کو ہاتھ لگا سکتا ہوں, میرے ہونٹ اس کو مس کر سکتے ہیں, یہ میرے بالکل قریب ہے, اور اب مزید قریب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میرے لیے فاصلہ ضروری ہے. اللہ نے فرمایا قاب قوسین
میں نے محبوب کو اتنا قریب کیا جیسے تیر اور کمان کا فاصلہ ہے۔ عرب والوں نے سمجھا بس اللہ تو نے اپنے محبوب کو تو بہت زیادہ ہی قریب کر لیا ہے، اب تو پیچھے کوئی فاصلہ۔ اللہ نے فرمایا واقعی تمہارے لیے کوئی فاصلہ نہیں رہا، لیکن او ادنا کہہ کے وہ فاصلہ بھی اللہ نے مٹا دیا، قربتیں اور وصل اتنا بڑھ گیا کہ پھر کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر جو باتیں رب کے ساتھ رب کے محبوب کی ہوئیں وہی باتیں ہوئیں، جو ہوئیں وہی ہوئیں، ہمیں کوئی پتہ کیا باتیں ہوئیں، صرف اتنی بات ہے کہ جب قربتیں بڑھی اور اللہ کے محبوب اللہ کے قریب ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب تو میرے قریب آ، او ادنا کہہ کے قریب آ۔ تو جب قربتیں بڑھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلاوات والطیبات، یا اللہ میں تمام قولی فعلی جانی بدنی عبادتیں تجھے پیش کرتا ہوں، میں یہ تحفہ تیری بارگاہ میں لے کے آیا ہوں۔ اونج لوگ کیا نے نماز اتھوں لے کے آئے نے، نبی پاک نماز معراج سے لے کے آئے، ٹھیک ہے لے کے آئے۔ التحیات للہ حضور جانے پہ پڑھ دیں، یا اللہ میری ساری باتیں تیرے لیے ہیں، قولی فعلی میری ساری باتیں، تو جب کہا نا میری ساری باتیں تیرے لیے ہیں، اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سیدی مرشدی۔ لو جی ٹائم ہمارا 2 منٹ اوپر ہو گیا، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، موقع ملا پھر بات کریں گے انشاءاللہ اس پر۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور قربتوں کی وہ عظیم منزلیں حضور نے طے کی، اور طے کرنے کے بعد جب کوئی آدمی پرونا کسی کے پاس جاتا ہے تو تحفہ لے کے جاتا ہے، اور تحفہ ہوتا ہے سٹیٹس کے مطابق، تحفہ ہوتا ہے قدر کے مطابق، تحفہ ہوتا ہے منزل کے مطابق۔ کیسا تحفہ ہوتا ہے؟ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ساری باتیں یا اللہ تیرے لیے لے کے آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نبی تم پر سلام ہو، پھر تم پر اچھا جب اللہ نے سلام کیا نا تو اب میں اپنی آیت کی طرف ڈھونڈتا ہوں۔ وَرَفَعْنَا، اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کیا۔ محبوب فرما رہے ہیں یا اللہ ساری عبادتیں تیرے لیے، ساری باتیں تیرے لیے ہیں، اور اللہ جواب میں یہ ارشاد فرما رہا ہے محبوب سلام تیرے لیے ہے۔ سلام، اچھا سلام کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں اس کی چھوٹی سی بحث سنیے اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ، اوچیاں بول چھڑو، اور جنہوں نہیں آتا تحیات بھی بولے السلام علیکہ۔ کا ضمیر واحد متکلم کا بولا جاتا ہے اس کے لیے جڑا سامنے کھڑوتا ہوئے، بالکل سامنے ہوئے انہوں نے کا اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ عربی گرامر کے اندر کسی کو مخاطب کرنا ہو 3 صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ کتنے صیغے؟ 3 صیغے استعمال ہوتے ہیں، یا ایا ایو، یا ایا ایو، پڑھو یا ایا یا رسول اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قرآن پاک میں سورہ فاتحہ کے اندر ایاک نعبد، جب ایا لفظ استعمال کریں تو وہ 2 معنوں میں استعمال ہو گیا کہ اللہ کو تم حاضر اور ناظر سمجھ کے بالکل سامنے، یا اللہ میں تیری مدد مانگتا ہوں اور تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ ایاک نعبد یاد ہے کہ نہیں؟ عمران خان ہر تقریر پڑھتا رہا ہے، ہوں بھی نہیں یاد تو ایاک نعبد۔ اس تو بعد جڑا تیسرا جملہ ہوتا ہے نا وہ آتا ہے ایو، یا دور کے لیے، ایا دور کے لیے لیکن زیادہ دور نہ ہو، لیکن ایو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جڑا بالکل دل دے نیڑے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی۔ پتہ لگیا کہ محبوب ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا نیڑے ہو گیا سی کہ لفظ
ایو استعمال کرنا پائے گا۔ السلام علیکہ ایھا النبی، سلام اے نبی آپ پر سلام ہو، آپ نے باتیں مجھے مختص کی، میں نے سلام آپ کو مختص کیا ہے۔ قربان جائیں حضور پر۔ اے بندہ تھوڑی جی عزت اسے مل جائے نا کسی بندے کو، اور وہ کسی وڈیرے کے پاس چلا جائے تو اپنے رشتہ داروں کو بھول جانا ہے، ہاں میں تو جانتا ہی نہیں، چار پیسے لب جان، کسی چھوٹے سے چودھری کی قربت حاصل ہو جائے آدمی بھول جاتا ہے اپنے رشتہ داروں کو، منہ ہی نہیں لگاتا۔ نہ قربان جائیے حضور تو اتنی بڑی قربت لبھی، اتنی بڑی قربت کہ اگر موقع ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنی بڑی قربت ہے کہ اس قربت میں نبی بھی اپنی امتوں کو بھول گئے، نبی اپنی امتوں کو بھول گئے، یہ قربت ہے۔ اس قربت میں بھی حضور ہمیں بھولے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ جملے حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کر دیے، یا اللہ جو سلام تو مجھ پر بھیج رہا ہے نا، تیرا جو سلام میری طرف آ رہا ہے اس سلام کو صالحین پر بھی بھیج دے، نیکوکاروں پر بھی بھیج دے، جو نبی قربتوں کی اعلیٰ منزل پر اور عرش الہی پر پہنچ کر جس جگہ پر جبرائیل کے پر بھی جل رہے ہیں اس منزل پر پہنچ کر بھی جو نبی ہمیں بھولا نہیں، اس نبی کا آج ہم میلاد بنا رہے ہیں۔ ان قربتوں کے اندر بھی وہ ہمیں بھولے نہیں، ہمیں یاد رکھتے رہے، لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں حضور کو بھولنا نہیں چاہیے۔ سمجھائیے کہ نکال دی، نماز بھی پڑھنی چاہیے، ایک دوسرے کا خیال بھی کرنا چاہیے، حقوق العباد دی پاسداری بھی کرنی چاہیے، تے بندے نو بندہ بن کے رہنا چاہیے، مسلمان پکا مومن بن کے رہنا چاہیے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔